مردہ کی یاد آنا جائے. اب بھی یہ نعرے میں اتنا دم ہے کہ کبھی دیوار ہلتی ہے, کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر اب بھی خیبر, اور یہ خیبر کی بات ہے, میں نے تو دیکھا ہے کہ لوگوں کا دل کانپ جاتا. ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ آپ زیادہ خوبصورت ہیں یا وہ مصر کے والی حضرت سیدنا یوسف؟ تو میرے آقا نے فرمایا عائشہ میرے حسن کا صرف ایک حصہ صرف ایک حصہ میرے بھائی یوسف کو دیا گیا. اللہ, یہ ایک حصہ میرے بھائی یوسف کو دیا گیا. تو ہوا کیا؟ کہا عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی. میں نے کہا بالکل کٹی ہے, انگلیاں کٹی ہے. یوسف کو سر سے لے کے پیر تک دیکھا علیہ السلام, تو عورتوں نے کاٹی نہیں بلکہ انگلیاں کٹ گئی ہے. لیکن یہ حسن مصطفیٰ ہے, وہاں حسن یوسف کو دیکھ کے انگلیاں ٹکڑے ہو گئی. اور حسن مصطفیٰ بہت بڑی چیز ہے, صرف انگلی دیکھ کر چاند ٹکڑے ہو گیا. لیکن خاص بات سنو, یہ بھی نہیں, خاص بات سنو, یوسف کو دیکھ کے انگلیاں ٹکڑے ہوئی, ان کی انگلی دیکھ کر چاند ٹکڑے ہوا. لیکن عورتوں کی انگلیاں ٹکڑے ہوئی اور ٹکڑے رہ گئی, جڑنے کا ثبوت نہیں ملتا. یہ حسن مصطفیٰ ہے, دیکھ کر ٹوٹتا بھی ہے اور جڑتا بھی. واہ واہ واہ. تو پھر یہ بتانا, بڑا تو میں ہی ہوں لیکن محبوب میرا یہ اتنا ہے, محبوب میرا اتنا ہے کہ اپنی کرسی پر میں اس کو بٹھا رہا ہوں بلا تمثیل, کروڑ بار بلا تمثیل, سب نفسی نفسی کہہ رہے ہیں. اور اللہ اپنے عرش پر اپنے محبوب کو بٹھا رہا ہے, اپنی کرسی پر اپنے محبوب کو بٹھا رہا ہے. اور اسی پر بس نہیں, محبوب کے ہاتھ میں جھنڈا دیا جا رہا ہے, اسی کو لواء الحمد کہتے ہیں. اور پھر محبوب کو جھنڈا لے کر کس کو دے رہے, یہ بھی بڑی بات ہے. علی, جنگوں میں میرا جھنڈا تو نے پکڑا ہے. او نمبردار نبی, جب جنگوں میں میرا جھنڈا تیرے ہاتھوں میں تھا تو آج مقام محمود مجھے دیا گیا ہے. لیکن میرے پاس یہ جھنڈا میرے صدقے میں تو لے کر کے کھڑا. اب یہ محشر ہو کیوں رہا ہے ملا جی, اس لیے ہو رہا ہے سب کو جمع کر کے جنت و جہنم کا فیصلہ تو ہم نے کر دیا. آخری جلسہ بھی نبی کا کریں گے, خود بھی ان کی شان بیان کریں گے, سب سے کروائیں گے, نبیوں سے کروائیں گے, ولیوں سے کروائیں گے. حتیٰ کہ جب اللہ ان کی شان بیان کرے گا, انبیاء بیان کریں گے, اولیاء بیان کریں گے, مومن بیان کریں گے, تو کافر بھی سب کو دیکھ کر وہ بھی بول, کمرے میں بیٹھ کے جو گالیاں دیتے ہیں نا وہ بھی اس دن بیان کریں گے. کر بیان, یوٹیوب کیا پاؤ کر بیان, او نطفہ ناطقی کو آخری جلسے میں تو تمہارے باپ کو بھی بیان کرنا پڑے گا. ہر مسلک والا, ہر علاقے والا, ہر فکر والا, ہر نظر والا ان کی شان بیان کرے گا, اور پورا محشر شان میں گونج جائے گا, گونج جائے گا. اپنے تو بولیں گے, غیر بھی, دوسرے بھی بولیں, سب شان بیان کریں گے. اسی لیے کہا گیا, میرے استاد زمن کہتے ہیں فقط اگر اردو زندہ ہے تو پھر یہ فقط بھی کوئی فقط بیان کر رہا ہے. فقط آتا کہاں ہے, فقط آتا کہاں ہے. ہندی والوں کو صرف اتنا سمجھا دوں, فقط وہی بولا جاتا ہے جس کو صرف اور اونلی لوگ بولتے ہیں. اونلی, صرف اور اونلی, فقط, فقط کا ترجمہ اونلی, صرف 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 صرف. اسی کو کہتے ہیں شان مصطفیٰ.
ہمیشہ یاد رکھنا جو مذاہب ہوتے ہیں تو مذہب کا اعتبار مذہب لانے والے کی بنیاد پر ہوتا ہے. مذہب جو لاتا ہے اسی کی بنیاد پر اس مذہب کا اعتبار ہوتا ہے، اور مذہب کے حوالے سے دکھانے والی دلیلیں نہیں ہوتی، بس لانے والے کو دیکھ کر کے سمجھنا ہوتا ہے کہ بات کتنی سچی ہے اور بات کتنی سچی نہیں ہے، اس پر کتنا اعتماد ہو سکتا ہے اور اس پر کتنا اعتماد نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر ایک چیز ہے، توجہ فرمائیں میرے جوانوں کی خصوصی توجہ، اس لیے کہ بات عظمت رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. اگر کوئی بندہ ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھے اور چاند دیکھ کر وہ آ کر کے کہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے، اور وہ بندہ جھوٹ بولتا ہو، تو بتائیں کہ کیا اس کے چاند دیکھنے کی بات کوئی قبول کرے گا اور اس پر کوئی روزہ شروع کرے گا یا اس پر کوئی عید منائے گا؟ نہیں منائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے چاند دیکھا نہیں دیکھا. اچھا، یہ بات بھی کتنی یقینی ہے، ہر مذہب کا آدمی مانتا ہے کہ چاند موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھا پہلی شب کو چاند طلوع ہوا، یعنی 29 کا چاند ہوا یا 30 کو چاند ہوا، اس بات پر صرف چاند موجود ہے سب کو یقین ہے، چاند موجود ہے سب کو یقین ہے. اس میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، اس میں کوئی مذہبی گروپ بندیاں بھی نہیں ہیں، اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، سب کا اطمینان ہے، یقین ہے، سب متفق ہے کہ چاند ہے. لیکن چاند ہے مگر دیکھا کہ نہیں دیکھا اس پر یقین نہیں ہو رہا ہے. وجہ کہ بولنے والا سچ جو بول رہا ہے وہ سچا نہیں ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے. کبھی وہ چوری بھی کرتے ہوئے پکڑا گیا، اس لیے اس کی بات پہ اعتماد نہیں ہوگا. اسی طرح اس کی ماں شریف نہیں تھی، اس بات پہ بھی اس پہ اعتبار نہیں ہوگا. اس کا ابا اچھا نہیں تھا. طرح طرح کی باتیں لوگ کریں گے. میں بہت لمبی چوڑی اگر چاند دیکھنے والے پہ بات کروں تو پھر میں آمنہ کی چاند پر کیا بات کر سکوں گا. لیکن اتنا ضرور آپ توجہ فرمائیں، اللہ اکبر، چاند دیکھا یا نہیں دیکھا کردار کی بنیاد پر لوگ قبول کر رہے ہیں یا نہیں قبول کر رہے ہیں. لیکن اگر وہی بات سید نور میاں کہہ دیں، وہی بات معین میاں کہہ دیں، وہی بات مفتی صاحب کہہ دیں، تو لوگ آنکھ بند کر کے اعتماد کر لیں گے کہ چاند دیکھنے کی گواہی دی گئی ہے. مجھے بتاؤ، اللہ اکبر، جس چاند کے وجود کا سب کو اقرار ہے، جب اس کے دکھنے نہ دکھنے کے ثبوت پہ کردار کو اتنا عمل دخل ہے، تو وہ خدائے وحدہ لا شریک جس کی ذات پر ہر ایک کو یقین نہیں ہے، ہر ایک اس کو مانتا نہیں ہے، کوئی لات کو مانتا ہے، کوئی حبل کو مانتا ہے، کوئی عزا کو مانتا ہے، کوئی کسی کو مانتا ہے اور کسی کو مانتا ہے. اور امتحان تو دیکھو اللہ کا امتحان تو دیکھو، سارے خدا نظر آ رہے ہیں، سارے خدا نظر آ رہے ہیں. دریا کو خدا مانا نظر آ رہا ہے، سمندر کو خدا مانا نظر آ رہا ہے، ستاروں کو خدا مانا نظر آ رہا ہے، پہاڑوں کو خدا مانا نظر آ رہا ہے. لیکن جو سچا خدا ہے وہی نظر نہیں آتا، اور جو نظر آتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. جو خدا ہے وہ نظر نہیں آتا. لیکن اللہ اکبر، ایسا چھپا ہے، ایسا چھپا ہے، ایسا چھپا ہے کہ سدرہ پہ رہنے والا جبریل بھی نہیں دیکھ سکتا. واہ 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 واہ. ایسا چھپا ہے کہ جو آدم کو آ کر کے بتائے کہ خدا ہے، وہ جبریل بھی نہیں دیکھ سکتا. اب جبریل نہیں دیکھ سکتا تو پھر کون دیکھ سکتا ہے؟ اللہ اکبر. لیکن وہ خدائے وحدہ لا شریک نے اس دنیا کے گورکھ دھندوں کی کھلی ہوئی منڈی میں جب اپنی توحید کے پتے کے لیے کہ خدا ہے، ارے چاند نکل گیا ہے، اس کے لیے کردار اتنا بلند ہونا چاہیے منوانے کے لیے، تو خدا ہے، اس کی خبر کے لیے کردار کتنا بلند چاہیے تھا. اور جس کو یہ خبر لے کر زمین پہ بھیجا، اللہ اکبر، سب نبی آئے، سب نے یہ منصب ادا نہیں کیا کہ پوری کائنات کو کہیں کہ خدا ہے، کہ وہ کائنات کے لیے آئی نہیں تھی. بے شک بے شک.
कायनात के लिए वो आए ही नहीं थे। सबका दायरा कार कुरान शाहिद है, सिर्फ अपनी कौम तक महदूद है, कौम के आगे कोई नहीं जाता। उठा के देखे, अल्लाह अकबर, कुरान की सूरतुल हूद उठा करके देखे, इसी तरह सूरतुल बकरा उठा करके देखे, सूरतुल कसस उठा कर देखे, इसी तरह सूरह नूह उठा कर देखे, गर्ज के सूरतें पढ़ ले, कौम के आगे कोई नहीं है। कौम के आगे सार नबी सिर्फ कौम के लिए नबी बनकर आए। एक जात है तन्हा, एक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो सिदरा के मकीन का भी रसूल है, हाय हाय हाय, और तहतुस्सरा के कीड़ों का भी रसूल है। वाह 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 वाह, अंदाजा तो फरमाओ, क्या बात है, ये सुभान सिर्फ अल्लाह। एक जात है, आमिना के लाल की जात, जिस सिदरा, बल्कि सिदरा नीचे रहता है, सिदरा नीचे रहता हाय है, हाय, जो सिदरा के भी ऊपर है उसे अर्श कहते हैं। और अर्श में उलमा समझेंगे, आप समझे या न समझे, लेकिन जोधपुर की जमीन है, पढ़े लिखों का मजमा है, लेकिन सिदरा के ऊपर अर्श है। और अर्श पर आलमे अम्र जो है, अल्लाह आलमे खल्क जो है वो खत्म हो रहा है। अल्लाह अल्लाह उसकी छत पर आलमे खल्क खत्म होता है, उसके ऊपर आलमे अम्र है। अब ना वहां टाइम है, ना वहां जमान है, ना वहां मकान है, ना जहां जमान है ना वहां मकान है, वहां आमिना के लाल के कदम है। नारे तकबीर, मेरे नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। मेरे इमाम कहते हैं, ज़हे इज्जतो एतिलाए मोहम्मद, ज़हे इज्जतो। अगर अज़मत मुस्तफा सुनने आए हैं और सब नबी की अज़मत पे कुर्बान है, तो ये महफिल को दीजिए और चैलून की तरह न सुनना, बल्कि अली के वफादारों की तरह सुनना। तो जो फरमाए, ज़हे इज्जतो एतिलाए मोहम्मद, के है अर्शे हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। अंदाजा करें, वो अर्श का भी रसूल है, वो जिब्रील का भी रसूल है, वो मिकाईल का भी रसूल है। किस किस के नाम लूं? नाम लेके वक्त आपका जो है वो मैं तवील नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, याद रखना वो नबियों के भी नबी हैं। बेशक, नबी सिर्फ कौम के नबी हुए, तन्हा मेरा नबी है। हाय हाय हाय, जोधपुर के मुसलमानों, ये अपने नबी की शान है। सुभान अल्लाह, सुभान। वो नबियों का भी नबी है। और आपको बताऊं, अंदाजा करें, बहुत अहम पॉइंट पे गुफ्तगू आ रही है, वो नबियों का भी नबी है। और सारे नबी उनके उम्मती हैं। तवज्जो फरमाए, सारे नबी उनके उम्मती हैं। और जो उम्मत को नबी से निस्बत होती है, जो उम्मत को नबी से निस्बत होती है, आदम से लेके ईसा तक हर नबी को मेरे नबी से वही निस्बत है। जो उम्मती को नबी से निस्बत होती है, वही निस्बत नबियों को मेरे नबी से है। मतलब क्या कि उम्मती की रसाई नबी तक होती है, उम्मती की रसाई नबी तक होती है, और नबी की रसाई खुदा तक होती है। तो हम सिर्फ उम्मती नहीं है, हम सिर्फ उम्मती नहीं है, आदम से लेके ईसा तक सब मेरे नबी की उम्मत में शामिल है। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, लोग अज़मत मुस्तफा का उन्वान देके क्या इम्तिहान लेते हैं? अरे जिसकी उम्मत में मूसा जैसा नबी हो, और आदम जैसा नबी हो, और ईसा जैसा नबी हो, जब उस नबीयुल अंबिया के उम्मती में अंबिया हो, तो मेरे नबी की शान का हाल क्या हो? नारे रिसालत, अज़मत इमामुल अंबिया अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला। आप मेरे भाई, अल्लाह जज़ाए, मेरा नाम का नारा आने लगे, सिर्फ हुजूर के नाम का नारा। हाँ, तवज्जो फरमाए, वो नबीयुल अंबिया है, वो नबीयुल अंबिया है। और एक बात आपको बताऊं, सारे नबी उनकी उम्मत में शामिल है। इसीलिए तो हमारे मुर्शिद सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी फरमाया करते थे, मुझे फख्र है, तवज्जो, मुझे फख्र है इस बात पर
کہ میں آخری نبی کا امتی ہوں. سبحان اس اللہ. پہ توجہ. حسینی سید ہونے پہ فخر نہیں ہے. توجہ غور فرمائیں. حسینی سید ہونے پہ فخر نہیں, غوث العالم ہونے پر بھی فخر نہیں ہے, قطبۃ الکبریٰ ہونے پر بھی فخر نہیں ہے. سبحان اللہ. اندازہ فرمائیں فخر ہے تو کس بات پر؟ آخری نبی کا امتی ہونے پر. مطلب کیا ہے؟ ارے آخری نبی کی نسبت کتنی بڑی ہے, کتنی بڑی ہے, کتنی بڑی ہے کہ اللہ اکبر, اللہ کے 70 نبیوں نے دعا کی مولا ہمیں محمد الرسول اللہ کا امتی بنا دے. ذرا توجہ تو فرمائے. تو میرے عنوان کی طرف میں جلدی آ جاؤں. چاند کے ثبوت کے لیے کردار اتنا اجلا ہونا ضروری ہے, تو خدا کے وجود کے ثبوت دینے والے کا کردار کتنا اعلیٰ ہونا چاہیے تھا, کتنا بلند ہونا چاہیے تھا. اور وہ بھی بولنا کس نے؟ ایک نمبر. ایک بات اور سن لیں, میں تمہید عرض کر رہا ہوں, لیکن جو چاند کی شہادت دینے آئے گا, اگر وہ راجستھان میں شہادت دے گا, توجہ کرنا, اگر راجستھان میں شہادت دے گا تو وہ راجستھان کی زبان میں شہادت دے گا, وہ عربی میں شہادت نہیں دے گا. اسی طرح اگر وہ ممبئی چلا جائے وہاں کی زبان میں شہادت دے گا. اسی طریقے سے اگر وہ دلی چلا جائے, اسی طریقے سے قیاس کر لے, ورنہ شہروں کے نام میں وقت چلا جائے گا تو جس علاقے میں جائے گا اس زبان میں شہادت دے گا. تو جبریل کو بھی بتانا ہے اللہ ایک ہے, اور تحت الثری کے کیڑے کو بھی بتانا ہے اللہ ایک ہے, اور زبان سب کی الگ الگ ہے, اور دیکھ بولنے والی ذات ایک ہے. تو اللہ اکبر. اب نبی کی زبان کا کوئی اندازہ لگا لے کہ وہ جبریل کی زبان بھی جانتے ہیں اور تحت الثری کے کیڑے کی زبان بھی جانتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ سلیمان پرندوں کی بولی جانتے تھے. ہم نے کہا ہمارا ایمان ہے وہ پرندوں کی بولی جانتے تھے, لیکن پرندہ کچھ نہ کچھ تو زبان رکھتا ہے, اس کے منہ میں زبان ہے. طوطا کچھ زبان رکھتا ہے, چڑیا کچھ زبان رکھتی ہے. لیکن صاحبو, تم نے کبھی پتھر کی بھی بولی سنی ہے؟ سلیمان وہ پیغمبر ہے, سلیمان وہ پیغمبر ہے, سلیمان وہ پیغمبر ہے جو پرندوں کی بولی سنتے ہیں, اور میرا نبی وہ نبی ہے جو پتھروں کی بولی سنتے ہیں. اندازہ فرمائے. تو چاند کی شہادت کے لیے کردار اتنا اجلا ہونا چاہیے, سچا ہو, امین ہو, صداقت والا ہو, امانت والا ہو, کردار اچھا ہو, بلکہ صاحب مروت ہو. اگر صاحب مروت کی تشریح کر دوں یہاں فتاوی رضویہ کی روشنی میں, تو صاحب مروت میں نہ میں آتا ہوں اور نہ یہ میرے بزرگان دین آتے ہیں. معافی کے ساتھ جو فتاوی رضویہ دیکھتے انہیں پتہ ہے کسی کی توہین مقصود نہیں, لیکن توجہ چاند کے لیے توجہ. صاحب مروت کی اگر میں اپنے الفاظ میں سے آپ کو سمجھا دوں نا, یعنی کہ رستے میں چلتے چلتے ککڑی کھائی ہے, کھڑے کھڑے بازار میں چلتے چلتے, تو فقہا کہیں گے یہ صاحب مروت, میں آپ کی زبان میں سمجھا, یہ صاحب مروت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک مرتبہ بھی اگر جھوٹ بولا ہوگا یہ صاحب مروت نہیں ہے, بلکہ اس پہ جھوٹ کی تہمت لگی, تہمت لگ جائے جھوٹ کی, کہا ابھی اس کو بھی کنارے رکھو. لنگی اور بنیان پہن کر بازار گھومتا ہے, کہا ابھی بھی یہ صاحب مروت نہیں ہے. پتا چلا جب تم کسی کو چاند کی گواہی کے لیے بلاتے ہو تو اس کا کردار اتنا مضبوط ہونا چاہیے. اب خدا کے ہونے کے ثبوت کے لیے مولوی نے نہیں بلایا, قاضی نے نہیں بلایا, اللہ نے خود بھیجا. قد جاءکم برہان من ربکم, میرا محبوب میری دلیل اور برہان بن کر کے آیا ہے. تو کتنا پرفیکٹ ہوگا وہ وجود. اب ذرا یہاں سے عظمت رسالت کا ذکر ہوتا ہے اور آپ کی توجہ کا طالب انشاءاللہ مدینہ منورہ, نجف اشرف, بغداد معلیٰ, کربلا معلیٰ سے بھی توجہ انشاءاللہ اس طرف ہوگی. اس لیے کہ ذکر اس کا ہو رہا ہے. خدایا میری زبان پر یہ کس کا نام آیا, اللہ اکبر. تو جو خدا کے ہونے کا, پھر چاند کے ہونے پہ کسی کو اعتراض نہیں, لیکن خدا وحدہ لا شریک کے ہونے پر وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا, وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا, اور منوانے کے لیے ایک آیا. اور اس کے بعد خاص بات یہ, صرف پیریڈ ہے 23 سال.
23 سال میں دنیا کو منوانا ہے، عرش سے لے کر فرش تک کام کتنا بڑا ہے، کام کتنا بڑا ہے اور وقت کتنا کم ہے، اور پھر کردار کیسا ڈھال کے قدرت نے بھیجا ہوگا۔ نسب ان کا بے مثال ہے، علم ان کا بے مثال ہے، حسن ان کا بے مثال ہے، کردار ان کا بے مثال ہے۔ اب اپنے نبی کی عظمت سنتے چلے جاؤ، اللہ اکبر، وہ کتنے بے مثال ہیں، ان کی خوبیوں کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ آؤ مسلمانوں، جتنے انبیاء کرام میں خوبیاں بکھری بکھری تھی، چیدہ چیدہ تھی، وہ ساری خوبیوں کو سمیٹ کر ایک نبی میں جمع کیا، ایک نبی میں جمع کیا سمیٹ کر کے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ بات سمجھ رہے ہیں، اللہ اکبر، انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ کم و بیش 1,24,000۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر نبی کی خوبیاں کم سے کم کوئی گننا چاہے، اہل منبر کی خاص توجہ، اللہ اکبر، نبی کی کم سے کم کوئی خوبیاں شمار کرنا چاہے تو سارے نبیوں کی خوبیاں ان میں جمع ہے۔ تو انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ کم و بیش 1,24,000۔ تو نبیوں کی ساری خوبیاں ان میں جمع ہے، تو نبی کی کم سے کم خوبی کتنی بنتی ہے؟ کم سے کم کتنی بنتی ہے؟ کم سے کم کتنی بنتی ہے؟ 1,24,000 کم سے کم خوبیاں بنتی ہے۔ اور پھر میرے نبی کو اللہ اکبر خدا نے ساری خوبیوں کا جو مالک بنایا ہے، بلکہ جملہ سن لیں، جو جو خوبی ہو سکتی تھی، جو جو خوبی ہو سکتی تھی، وہ سب کچھ اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرما دیا، اور جو خوبی نہیں تھی وہ نہیں دیا، باقی سب کچھ عطا کیا۔ تو اللہ اکبر، اور ایک نبی ایک خوبی لے کر کے نہیں آیا، ہر نبی سراپا خوبی لے کر کے آیا۔ تو سب کی خوبیاں میرے نبی میں جمع، لیکن میرے نبی کی خاص خوبیاں کسی کے اندر نہیں ہیں۔ سارے نبیوں کا حسن سمٹ آیا میرے نبی میں۔ مثال کے طور پر ایک بات آپ کو بتاؤں، قدرت نے اپنے ہونے کے ثبوت میں، قدرت نے اپنے ہونے کے ثبوت میں، قدرت نے اپنے ہونے کے ثبوت میں اپنا حسن بکھیرا۔ توجہ جودھ پور والو، اپنا حسن بکھیرا۔ شفق کے جمال میں اس کا حسن ہے، افق کی سرخیوں میں اس کا حسن ہے، تتلیوں کے باغپن میں اس کا حسن ہے، کلیوں کے تبسم میں اس کا حسن ہے، اللہ اکبر، سورج کی کرنوں میں اس کا حسن ہے، چاند کی چاندنی میں اس کا حسن ہے، سورج کی شعاع میں اس کا حسن ہے، ستاروں کی چمک میں اس کا حسن ہے، رات کی سیاہ زلفوں میں اس کا حسن ہے، صبح کے اجالے میں اس کا حسن ہے، قمریوں کی آواز میں اس کا حسن ہے، بھوروں کی گنگناہٹ اس کا حسن ہے، بلکاتی ہوئی ندیاں اس کا حسن ہے، سمندر کی طغیانیوں میں اس کا حسن ہے، پتھروں کے جمال میں اس کا حسن ہے، اس کا حسن 18,000 عالم میں بکھرا۔ کتنا 18,000 عالم میں حسن بکھرا۔ کسی نے کہا مولا تیرے حسن کی تجلیاں 18,000 عالم میں بکھری ہے، کہیں سمیٹ کر بتا۔ تو قدرت نے 18,000، اب توجہ کریں، 18,000 عالم کا حسن سمیٹا، اور سمیٹ کر انسان کو تخلیق کیا، اور پھر انسان کا حسن بیان کیا۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ اکبر، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد امین کی قسم، اور اگر تفسیری مفہوم بیان کروں، ولادت گاہ ابراہیم کی قسم، ولادت گاہ موسیٰ کی قسم، ولادت گاہ عیسیٰ کی قسم، ولادت گاہ محمد کی قسم۔ لوگ کہتے ہیں میلاد کی اہمیت کیا ہے؟ میں نے کہا حسن انسان بیان کرنے سے پہلے چار نبیوں کی میلاد کی جگہ کی قسم قرآن نے اٹھائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ توجہ فرمائیں، 17,000 عالم کا حسن سمیٹ کر ایک انسان میں رکھ دیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ پھر کسی نے کہا مولا انسان تو کروڑوں ہے، ابھی بھی حسن کی تجلیاں بکھری بکھری ہیں، اس کو اور سمیٹ کر بتا۔ تو کم و بیش 1,24,000 نبیوں میں رکھ دیا، یعنی 18,000 کا حسن انسان میں سمیٹا، انسان کا حسن انبیاء میں سمیٹا، اور انبیاء میں یوسف جیسے نبی بھی، آدم جیسے نبی بھی، نوح جیسے، کوئی نبی غیر خوبصورت نہیں ہوا، ہر نبی خوبصورت ہوا، ہر نبی۔ اسی لیے قادیانی کو کوئی نبی ماننے کے لیے کسی استعار اس لیے نہیں کہ وہ کانا ہے، کانا، ارے کانا ہمارا امام نہیں ہو سکتا، نبی کانا کیسے ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عقیدہ ختم نبوت،
खातमुन नबिय्यीन। जो कादियानी की नबूवत पर ईमान ला रहे, मुझे उन पे हैरत है, उन पे हैरत है। वैसे तो उनके बाद नबूवत का तसव्वुर भी खत्म है कि कोई नया नबी आ सकता है, लेकिन उन्वान वो नहीं है। तवज्जो फरमाए, गौर करें। 18,000 आलम का हुस्न समेटा, इंसान बनाया, इंसानों का सारा हुस्न समेटा, 1,24,000 अंबिया को कमो पेश बनाया। फिर किसी ने कहा ये भी ज्यादा है, एक जगह ये हुस्न क्या दिख सकता है, तो फिर वो सबका हुस्न समेट कर एक जात बनाई है, जिसको आमिना का लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। आप लोगों में से भी कोई नारा लगा सकता है, जायज है। अरे मैं तो सुन्नियों को कहता हूं, नारा लगाना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर अब्बू अली का जोर न रहा। और अगर नारा लगाओ तो फिर अली जैसा लगाओ कि कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। नारा लगाओ तो फिर अली याद आना चाहिए, मेरा मौला याद आना है। हाँ, वरना फिर ना लगे। इसलिए कि जुमले पर एतराज मत करना, ये मेरा अपना ज़ौक़ है। ना मर्दों की तरह नारा लगने की बजाय शाह मर्दा की याद आना चाहिए। नारे शाह मर्दा की याद आना चाहिए। हाँ, अब भी ये नारे में इतना दम है कि कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर, और ये खैबर की बात है, मैंने तो देखा है कि लोगों का दिल कांप जाता। अज़मत मुस्तफा इस शान से सुनो कि गुजरते हुए को पता चल जाए कि किसी ऐसे का जिक्र हो रहा है कि उस जैसा कोई है ही नहीं। हाँ, तो सुन लीजिए, 18,000 आलम का हुस्न समेटा, इंसान को बनाया, इंसान का हुस्न समेटा, अंबिया को बनाया, और सब नबियों का हुस्न समेट कर एक ज़ाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। और उस पर भी इतना प्यार आया, उस पर भी इतना प्यार आया, उस पर भी इतना प्यार आया कि हज़रत जमीलुर रहमान ने फरमाया, क्या हुस्न है ऐ सैयदे अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा। और क्यों दीद के मुश्ताक ना हजरत यूसुफ, अल्लाह का दीदार है, दीदार तुम्हारा। कितना हुस्न दिया। एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप ज्यादा खूबसूरत हैं या यूसुफ? इस पर मैं जोधपुर वालों को ये गुस्ताखी नहीं करूंगा कि कुछ बोलो, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि सुभान अल्लाह बोलो। हर दो जुमले पे मेरी आदत नहीं, मैं चंदे वाला आदमी नहीं, लेकिन जोधपुर वालों को ये सबक याद रखना चाहिए। जब जिक्र मुस्तफ़ा होता है तो अल्लाह भी सुभान अल्लाह कहता है, जैसा कि उसकी शान अल्लाह भी, वहाँ अल्लाह भी सुभान अल्लाह कहता है अपनी शान। लोग मुझसे कहते हैं वो अल्लाह कैसे कहता है? मैंने कहा सुभान अल्लाज़ी अस्रा, असरा बाद में कहता है, पहले सुभान अल्लाह खुद कहता है। अब वो सुन्नी तू नहीं कहता मेरे भाई, तो फिर मुझे अफसोस है। अंदाजा फरमाए, और अमीर मेहली शाह साहब ने भी जब उनका जिक्र किया तो सुभान अल्लाह माजमला का, सुभान अल्लाह माजमला का, माजमला का, मासना का। अरे किथे मेरे अली, किथे तेरी सना, गुस्ताख अख्या किथी जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, वो जात ही ऐसी है। उम्मुल मोमिनीन ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप ज्यादा खूबसूरत हैं या वो मिस्र के वाली हजरत सैयदना यूसुफ? तो मेरे आका ने फरमाया, आयशा, मेरे हुस्न का सिर्फ एक हिस्सा, एक हिस्सा, सिर्फ एक हिस्सा मेरे भाई यूसुफ को दिया गया। अल्लाह।
یہ ایک حصہ میرے بھائی یوسف کو دیا گیا تو ہوا کیا؟ وہ کہا عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی. میں نے کہا بالکل کٹی ہے، انگلیاں کٹی ہے. یوسف کو سر سے لے کے پیر تک دیکھا علیہ السلام تو عورتوں نے کاٹی نہیں بلکہ انگلیاں کٹ گئی ہے. لیکن یہ حسن مصطفیٰ ہے، وہاں حسن یوسف کو دیکھ کے انگلیاں ٹکڑے ہو گئی. اور حسن مصطفیٰ بہت بڑی چیز ہے، صرف انگلی دیکھ کر چاند ٹکڑے ہو گیا. لیکن خاص بات سنو، یہ ابھی نہیں، خاص بات سنو. یوسف کو دیکھ کے انگلیاں ٹکڑے ہوئی، ان کی انگلی دیکھ کر چاند ٹکڑے ہوا. لیکن عورتوں کی انگلیاں ٹکڑے ہوئی اور ٹکڑے رہ گئی، جڑنے کا ثبوت نہیں ملتا. یہ حسن مصطفیٰ ہے، دیکھ کر ٹوٹتا بھی ہے اور جڑتا بھی. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر مجھے ایک نعرہ بہت پسند ہے جب عظمت مصطفیٰ بیان کرتا ہوں، وہ لگائیں تو میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا. محمد ہمارے، بڑی شان، ہاتھ اٹھا کر محمد ہمارے، بڑی شان، محمد ہمارے. بڑی شان. اندازہ کریں جس کی خوبصورتی ایسی ہے. بلکہ ایک مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ، اور ایک بات بتاؤں، حضور کی شان بیان کرو تو حضور خوش بہت ہو. بات یاد آئے گی بڑی خوش. بے شک. اس لیے کہتا ہوں اس کے چکر میں مت رہو، یار کا ذکر اتنا کرو. سبحان اللہ. بلکہ میں تو مسلمانوں کو، سنیوں کو کہنے آیا ہوں، ختنہ کی محفل رکھو تو بھی عظمت مصطفیٰ کا جلسہ. واہ واہ واہ. اور مقرر کو پابند کرو، کوئی تیرے ابا دادا کا ذکر نہیں ہوگا. اگر ذکر ہوگا تو صرف عظمت مصطفیٰ کا. ننگے تھڑنگے پیروں کا، غیباً شاہ شاہ کا کسی کا ذکر نہیں ہوگا. ارے ہم سب کا ذکر کرتے ہیں، جس غیباً شاہ کا نام نہیں پتا ان کی بھی کرامتیں گڑ گڑ کے پڑھتے ہو، تمہیں شرم آنا چاہیے. اور جس کا ذکر خلاق کائنات کرتا ہے تم اس کا ذکر کیوں نہیں؟ گستاخی کرنے کی کسی نطفہ ناتحقیق میں ہمت نہ ہوتی. اگر مسلمان مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کے ڈنکے بجاتا، اتنی عظمت رسول بیان کرو، بچہ بچہ ڈوب جائے عشق رسول میں. بے شک. ختنہ کی محفل ہو تو بھی عظمت رسول کا جلسہ. اور میں یہ نہیں کہہ رہا دوسروں کا نہ کر، دوسروں کا جلسہ ہو تو ان کا بھی ذکر کر، لیکن جب جلسہ نبی کا ہو پھر ذکر صرف نبی کا ہے. اس لیے کہ آج کل سب اپنے اپنے ابا لے کے بیٹھے، دادا لے کے بیٹھے. بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ اگر معاف کر دیں، بری نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ میری نیت جان، لوگ تو اپنے پیروں کو لے کے بیٹھے، سب اپنے اپنے پیروں کا. یہ سارے پیروں کی آبرو ہے، سارے. اس کا ذکر کون کرے گا؟ تم نے ذکر نہیں کیا، اس کا نقصان کیا ہوا تمہیں پتا ہے؟ تمہارے بچوں کو ہیروں کا نسب تو پتا ہے، لیکن جس نبی کا کلمہ پڑھتے اس کا نسب نہیں پتا ہے. تمہارے بچوں کو کس ہیرو کی شادی کس ہیروئن کے ساتھ ہوئی وہ تو پتا ہے، لیکن رسول اللہ کی شادی کس کے ساتھ ہوئی وہ کیونکہ تم نے ذکر نہیں کیا. مجرم ہو تم، کلمے کے مجرم ہو. نبی کے نام پہ کھا کھا کر کے نسلیں پال رہے ہو اور حضور کا ذکر نہیں کرتے. کیا منہ دکھاؤ گے؟ جنت یاد رکھنا اور اچھی طرح یاد رکھنا. میں کسی پیر کا مخالف نہیں، میں بھی پیر رکھتا ہوں، اور ایک نہیں کہیں ایک رکھتا ہوں. بیعت کے اعتبار سے تو ایک ہی ہے، لیکن خلافت کے اعتبار سے تو کہیں ایک ہے. لیکن ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اچھی طرح یاد رکھنا کہ دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. حضور کا ذکر نہیں کرتے، کھا رہے ان کے نام پہ، بلڈنگیں ہماری بن رہی ہیں ان کے نام پہ، بنگلے بنے ان کے صدقے میں، جس کو جو ملا ان کے صدقے ملا. اور جنت بھی، بے شک جنت بھی حضور کے ہاتھوں سے ملے. ارے میں اور تم کیا، خلیل اللہ بھی وہاں نیاز مند ہوں گے. اس دن ابراہیم خلیل بھی تمنا کریں گے، او آمینہ کے لال ایک نظر میری تو انظر حالنا یا رسول. اور میرا امام اس کو بیان کرتا ہے، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا،
ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. سبحان اللہ. ہیں؟ جب حضور سے جنت مانگنے جاؤ گے نا اور حضور نے چہرہ پھیر لیا, گیبن شاہ کی کرامت تو گڑھ کے بولتا تھا, میرے معجزے سمجھ میں نہیں آتے تھے. بتاؤ کیا جواب دو گے؟ او سید تجھے سلام ہے تیری پوری ٹیم کو کہ تو نے عظمت مصطفیٰ کا جلسہ رکھ کر مجھے یہ کہنے کا موقع. ارے نہیں کسی کو دیکھتے, کم سے کم 14ویں صدی کے میرے مجدد اعلیٰ حضرت ہی کو دیکھ لو. انہوں نے اپنے کسی باپ کا, دادا کا, پردادا کا, پیر کا, دادا پیر کا اتنا ذکر نہیں کیا جتنا ذکر آمنہ کے لال کا کیا. عطایا نبویہ کی پہلی جلد سے لے کر آخری جلد تک اگر کسی کا ذکر ہو رہا ہے تو آمنہ کے لال کا زیادہ ہو رہا ہے. ہدایت کے بخشش میں وہاں کیا جود و کرم سے لے کر کے اینڈ تک سلام بھی پڑھا جا رہا ہے. تو نبی کے نام پر اتنا ذکر کیا, اتنا ذکر کیا, اتنا ذکر کیا, تو میرا نبی کسی کا احسان رکھتا ہے. احمد رضا تو نے میرا ذکر کیا, جا میں تیرے ذکر کے ڈنکے بجا دوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اہل حدیث, علماء اہل سنت, نعرہ حیدری, خواجہ کا ہندوستان, نعرہ تکبیر. میں منع نہیں کر رہا ہوں, میں منع نہیں کر رہا ہوں, سب کا ذکر کرو لیکن حضور کا ذکر زیادہ کرو. ختنہ کی محفل ہو, عظمت رسول کا جلسہ, باپ کا جنازہ ہو, عظمت رسول کا جلسہ, سور کی محفل ہو, عظمت رسول کا جلسہ, چہلم کی محفل ہو, عظمت رسول کا جلسہ, شادی کی محفل ہو, عظمت رسول کا جلسہ. ولیمے کا کھانا بعد میں شروع ہوگا, پہلے عظمت مصطفیٰ کا جلسہ. نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ. سبحان اللہ. اب مجھے لوگ کہیں گے یہ کون سے بدعتی کو لایا تھا, نور کے تورے کون سا سید اٹھا کے لایا تھا, وہ کہتا ہے ختنہ میں عظمت مصطفیٰ. میں نے کہا یہ میں نے میرے اللہ سے سیکھا ہے. ہاں توجہ توجہ, یہ میں نے میرے اللہ سے کہا. وہ کیسے؟ میں نے کہا خدا نے سب سے پہلا جو جلسہ منعقد کیا وہ عرش پر, وہ عرش پر, وہ عرش پر, اور اس جلسے کو کیا کہتے ہیں؟ اس جلسے میں خود خطاب فرما رہا تھا اپنی شان کے مطابق, اور اس میں جو سامعین کی حیثیت سے تھے, عام پبلک کو اجازت نہیں تھی, اس میں انبیاء کو جمع کیا گیا تھا. اور پھر کس کا ذکر ہوا تھا؟ خود کا ذکر نہیں کیا. کس کا؟ بولو. پہلے جلسے میں کس کا ذکر کیا؟ بولو کس کا ذکر کیا؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ میثاق, میثاق جو قرآن میں بیان ہو رہا ہے, میثاق کیا ہے؟ انبیاء سے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّ, کس کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے؟ آمنہ کے لال کا. یہ پہلا جلسہ ہے. پھر آدم کو بھیجا, دو عنوان دے کر, کہنا اللہ ایک ہے, اور پھر کہنا وہ آنے والا ہے. سبحان. عنوان دیکھ, عنوان, عنوان. جودھپور والے تھک گئے تو میری تقریر پوری ہو گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ طے کر کے نہیں آیا ہوں اتنا دینا اور اتنا بولوں گا. نہ بولنے کا طے ہے, نہ لینے کا طے. کیوں؟ ارے کوئی چندے کے پیسے پہ ہمیں کیا دے گا؟ ہمارا آقا مالک کل بنا دیا گیا ہے. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. اگر تھک گئے تو گفتگو پوری ہے, اگر تمہارے ہاتھ نہیں اٹھتے, میں تو یہ کہتا ہوں ارے بڑی بات پہ ہاتھ اٹھانا اور اٹھوانا یہ نبی کی سنت. ہاں لوگ کہتے ہیں یہ ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں تم لوگ؟ میں نے کہا نبی کی سنت ہے. جب غدیر خم کے موقع پر کائنات کے محبوب کی محبوبیت کا اعلان ہوا تو یوں ہی نہیں کہا, سارے خطبے ایسے ہی دیے, لیکن جس وقت خطبہ محبوبیت دینا ہوا وہ کہا من کنت مولا فہذا علی جن مولا. ہاتھ اٹھوا کے کہا جس جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی محبوب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے ہاتھ اٹھا دیا کرو,
जब बड़ी बात हो तो हाथ उठा दिया करो। वाह वाह तवज्जो है, हुजूर के जिक्र से बड़ी बात किसकी हो सकती है? बेशक। अगर मैं भूल ना जाऊं तो तवज्जो फरमाए, हुजूर की अजमत का जिक्र करो। बेशक। कैसा मेरा नबी है, यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देखा, चांद टुकड़े, औरतों की उंगलियां टुकड़े, इनका हुस्न देखा, क्या हुआ? चांद टुकड़े हुए, वहां उंगलियां टुकड़े होके जुड़ी कि नहीं, मुझे रिवायत नहीं मिली। मुझे किसी को मिले बताना, चूंकि जोधपुर में इल्म का एक समंदर है जिसे इसहाकिया कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म की दानिश, अगर आपकी मालूमात में हो, यहाँ पर माशाअल्लाह अहले हदीस लोग भी आए होंगे, मौजूद होंगे, तो उनको अपनी हदीस दानी पर बड़ा नाज है। उनसे कहता हूँ, अगर टुकड़े होने के बाद जुड़ने की रिवायत मिले मुझे बता देना, लेकिन मेरे इल्म में इजाफा होगा। मगर मैं जब तक कि ये ज़रूर कहूँगा, हुस्न यूसुफ का सरापा देख, और सरापा देख के सिर्फ उंगलियाँ टुकड़े हुई ना, लेकिन यहाँ सरापा नहीं है, तवज्जो, सरापा नहीं है, सिर्फ उंगली दिखाई है, उंगली दिखाई, चांद टुकड़े, और सिर्फ टुकड़े नहीं हुआ बल्कि जुड़ भी गए, टूटा नहीं बल्कि जुड़ भी गए। तो अल्लाह ने पहला जलसा यौम मीसाक, और फिर हर नबी को भेजा, उन्वान दो, तवज्जो, उन्वान, अल्लाह एक है और वो आने वाला है। शीश को भेजा, अल्लाह एक है वो आने वाला है। नूह को भेजा, अल्लाह एक है वो आने वाला है। सब ने आकर के यही कहा। मेरे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम इसी फलसफे को बयान करते हैं, रसूल उन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए हैं। सारे नबी क्यों आए, सारे नबी क्यों आए? कहते हो मीलाद क्या है? मैंने कहा ये मीलाद की खबर देने तो 1,24,000 कमोबेश आए थे, वरना उनका उन्वान क्या था? अल्लाह एक है वो आने वाला है, अल्लाह एक है वो आने वाला है, अल्लाह एक है वो आने वाला है, अल्लाह एक है और अल्लाह एक है और उसका वो हबीब, उसका हबीब वो आने वाला, अल्लाह एक है और उसका वो हबीब आखिरी नबी आने वाला, वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा। यानी सब नबी किसका जिक्र करते रहे? मेरे मुर्शिद, दादा मुर्शिद कहते हैं रसूल उन्हीं का, रसूल उन्हीं का, तो मुजदा सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियां मनाने आए हैं। अल्लाह अकबर। जो चाहेंगे, जिसे चाहेंगे ये उसे देंगे। करीम है, करीम है, करीम है, ये खजाने लुटाने आए हैं। उन्हें खुदा ने किया अपने मुल्क का मालिक, उन्हें खुदा ने किया अपने मुल्क का मालिक। अल्लाह अकबर। करीम है, वो खजाने लुटाने आए हैं। जो चाहेंगे, जिसे चाहेंगे ये उसे देंगे। अल्लाह अल्लाह। नसीब तेरा चमक उठा देख तो नूरी, नसीब तेरा चमक उठा देख तो नूरी। अरब के छान लहद के सराहने आए, सब नबी आते रहे, उनका जिक्र करते रहे। और अब एक जलसा आखिरत में होगा। पहला जलसा सुन लिया, एक जलसा आखिरत। तवज्जो, अब तवज्जो, तवज्जो, शायद बात एंड को पहुंचे आप, क्योंकि कहीं ना कहीं तो खत्म करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। एक जलसा आखिरत में होगा, एक जलसा आखिरत, आखिरत में जलसा होगा, उसको महशर कहते हैं। और एक बात आपको बताऊं, जन्नत का फैसला बहुत 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 नाजुक मोड़ पे बात आ गई है। अगर समझ सको तो समझना, नहीं समझ सको तो कम से कम उलमा से पूछ लेना। गौर फरमाए, इसलिए कि बाबे मदीनतुल इल्म से दिल के तार जुड़े हैं और उसमें बीच में वसीला सरकार गौसे आजम है। सुभान अल्लाह, सुभान। तवज्जो आपकी, गौर करें, ध्यान फरमाएं, ध्यान फरमाएं, तवज्जो फरमाएं। आखिरत में जलसा किस लिए होगा? तो कुछ मौलवी साहिबान कहते हैं कि आखिरत में जो जलसा होगा वो जन्नती और जहन्नमियों के फैसला करने के लिए होगा। मैंने कहा फैसला तो कहीं भी हो सकता था, फैसला तो अब पहली बात तो फैसला हो चुका है, हो चुका है। हदीस सही है मेरे पास, उसकी दलील में कलम खुश्क हो गया, जन्नती जन्नत में, जहन्नम सब। तो फिर ये महशर क्यों है? तो फैसले के लिए, तवज्जो करें, फैसले के लिए मैदान नहीं होते, फैसले के लिए कमरे होते हैं। वाह वाह वाह। इसीलिए दुनिया की जितनी अदालतें हैं, क्या बात है भाई, दुनिया की जितनी अदालतें सब कमरों में हैं, वाह वाह। मैदान में कोई अदालत नहीं है। क्या बात है। ये कैसी अदालत है? ये कैसी अदालत है जो मैदान में लगी हुई है? ये कैसी अदालत? बात समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो ये अजमत मुस्तफा है। हाय हाय हाय, वाह वाह। मोहम्मद हमारे, बड़ी मोहम्मद हमारे, बड़ी शान, 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 मोहम्मद हमारे, बड़ी शान। फैसले के लिए कमरे होते हैं, मैदान नहीं होते हैं। और फैसला जब करने वाला करता है
कमरे में इसलिए करता है कि मुजरिम के ऐब कम से कम लोगों तक पहुंचे। तवज्जो, क्योंकि जो बात मैदान में होगी उसमें तो मुजरिम रुसवा होगा। नहीं समझ रहे, बात नहीं समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है। अगर ये बात समझ में आती तो फिर कोई चुप न रहता। लेकिन मैं भी अजब आदमी कि ये खानका की बात मैं भी मैदान में ले आया। खानका की बात मैदान में ले आया और इस हिम्मत के साथ ले आया कि नीचे खानकाई ना हो लेकिन ऊपर कुछ खानकाई बैठे हुए, इसलिए थोड़ी हिम्मत कर रहा हूं। इंशाअल्लाह गौस पाक का करम होगा, इंशाअल्लाह उनके वसीले से अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर तुम पर शरह सद्र फरमाएगा। तवज्जो, अदालत कमरों में फैसले इसलिए करती है कि मुजरिम कम रुसवा हो या रुसवाई ना हो। इसीलिए मैं कहता हूं, क्या कोई जज अल्लाह से ज्यादा ऐपोश है? वो तो सत्तार है ना, फिर मैदान क्यों? अच्छा, मैदान भी इतना बड़ा, एक आदमी भी गैर हाजिर नहीं चाहिए, एक आदमी भी गैर हाजिर नहीं चाहिए। क्या बात, सब हाजिर चाहिए। वाह 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 वाह, आदम भी चाहिए और आखिरी क़यामत तक सब चाहिए। वाह वाह वाह, उसके बाद एक मजहब का नहीं चाहिए, हर मजहब के चाहिए। एक मसलक का नहीं चाहिए, हर मसलक के चाहिए। अल्लाह जब जन्नती और जहन्नमी का फैसला होना था तो जहन्नमियों का जलसा अलग रखता, जन्नतियों का जलसा अलग रखता, इसलिए कि तूने जन्नती और जहन्नमी छांटने के लिए तो नबियों को भेजा, फिर वहां मिला क्यों रहा है? वहां मिला क्यों रहा है? सबको जमा किया। और उसके बाद एक बात, जब जज होता है और अदालत होती है तो फिर सिर्फ जज कुर्सी पर होता है। अब बहुत नाजुक बात है, अगर आप हजम कर सकें जोधपुर वाले हैं, जज सिर्फ कुर्सी पर होता है। वाह वाह वाह, जज सिर्फ और कोई दूसरा नहीं होता, नहीं होता ना कोई जज। देखा है कि नहीं? मिलाने के लिए नहीं कह रहा हूं, समझाने के लिए। 1000 बार बिला तमसील, करोड़ बार बिला तमसील। बेशक अदालतों में कुर्सी एक ही होती है और उस पर एक ही जज होता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वहां मैदान मतलब सिर्फ फैसला नहीं होना है, कुछ और भी होना है। उसके बाद नंबर 2, अर्श है, अर्श, अर्श है और अर्श तख्त है, तख्त। उसको अपने लबो लहजे में कह लूं मजाजी तौर पे समझाने के लिए, स्टेज लगा हुआ है, स्टेज लगाओ। दूसरी बात, अदालतों में किसी के हाथ में झंडा नहीं दिया जाता, वहां सिर्फ फैसला होता है। ठीक है। चौथी बात सुन रहे हैं आप? आया। चौथी बात, झंडा नहीं दिया जाता किसी के हाथ में। चौथी बात, किसी की सिफारिश पर मुजरिम को छोड़ा नहीं जाता। वाह 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 वाह, अगर सिफारिश पे मुजरिम छोड़ दिया गया तो अदालत कहां रही? अदालत कहां रही? अगर वो अदालत है तो वहां तो है शफाअती ले अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी सिफारिश बड़े बड़े मुजरिमों के लिए है। और याद रखना, अल्लाह अकबर, अदालत में बेगुनाह सीना ताने होते हैं और गुनहगार डरे डरे से होते हैं। अगर वो अदालत है जो आप समझ रहे जैसी, तो फिर वहां मुजरिमों का क्या हाल है पता है? मैं किसी और को पढ़ता नहीं, चले आपको अपना इमाम ही पढ़ दूं। वहां मुजरिमों का क्या हाल है? क्या ही ज़ौक़, अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी। वाह 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 वाह, अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी। वाह वाह, कर्ज लेती है, गुनाह परहेज़गारी। वाह वाह या रसूल अल्लाह, आपकी शफाअत में क्या मजे हैं कि जब क़यामत के दिन आप शफाअत कर रहे होंगे ना तो बड़े बड़े नेकोकार मुत्तकी परहेजगार अमीनुल कादरी जैसे पापी के पास आके कहेंगे, अरे जरा चंद गुना मुझे भी कर्जे में दे दे, मुझे आज कर्जा चाहिए। कर्जा चाहिए किसका? किसका?
اور کس کا؟ گناہ کا قرضہ چاہیے. زاہدین کہیں گے گناہ کا قرضہ کیوں؟ اس لیے کہ شفیع مجرموں کے بیچ کھڑا ہوگا. ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ، سبحان مجرموں کے بیچ کھڑا ہوگا. ہائے 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 ہائے، مجرموں کے بیچ کھڑا ہوگا. تو محشر میں بھی کیا محشر ہوگا، قیامت میں بھی کیا قیامت ہوگی. اللہ اکبر. ہم مجرم ضرور ہیں لیکن غدار نہیں ہے، وفادار ہے، وفادار. آقا انشاءاللہ ہمارے درمیان ہوں گے. اور سفارش دور سے نہیں ہوتی، واہ واہ واہ، دور قریب سے ہوتی ہے. اس کو بخش دینا. ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب سنیے محشر کیا ہے. ہائے ہائے، محشر کیا ہے وہ سن لو محشر کی عظمت رسول. محشر وہ ہے آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی کہے گا نفسی نفسی، اذهبوا الی غیری، نمازی نفسی نفسی، روزے دار نفسی نفسی، زکات دینے والے، صدقہ دینے والے، محدثین، مفسرین، متکلمین، فقہاء، سب کی زبان پہ نفسی 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 نفسی. لیکن اللہ اکبر، وہ محشر میں سب اولین اور آخرین جمع، سارے مذہب کے لوگ جمع، سارے مسلک کے لوگ جمع، اللہ کا عرش. اور ایک بات آپ کو بتا دوں، سن لے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس، بڑی بات آ گئی، بہت بڑی بات آ گئی. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میدان محشر میں جب اللہ اپنے عرش پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوگا. سن لو عظمت مصطفیٰ. این کر رہا ہوں گفتگو کا. ربیع الامہ، سید المفسرین، رئیس المفسرین، عالم قرآن، مفسر قرآن سیدنا ابن عباس کہتے ہیں اللہ قیامت کے دن جب اپنے عرش پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوگا. وہ جو اٹھنے سے، بیٹھنے سے، آنے سے، جانے سے پاک ہے، وہ اپنی شان کے مطابق اپنے عرش پر جلوہ گر ہوگا. تو اپنے ساتھ جس کو بٹھائے گا وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ میرا کلام، میرا تمہارا نبی محمد الرسول اللہ. عرش پر اللہ اپنے ساتھ اللہ اپنے ساتھ اللہ اکبر. اللہ اٹھنے بیٹھنے سے پاک. اور بلکہ ایک روایت تو یہ بھی ہے، نسیم الریاض کے اندر اشعار ہے کہ اللہ اپنی کرسی پر، توجہ ہے، اللہ اپنی کرسی پر جس کو بٹھائے گا، اپنی کرسی پر جس کو بٹھائے. کون؟ دیکھو اللہ کے معاملات اپنے پہ قیاس نہیں کرنا. ہاں بس بات ختم ہے. یہاں اپنی کرسی پہ محبوب تو بیٹھے. جب سب نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، خدا کی کرسی پہ کسے بھی. اس روایت کو میرے امام نے بھی لکھا ہے اور بھی بزرگوں نے لکھا، لیکن سن لو، توجہ سن لو. اس کو قیاس مت کرو، کیفیت اللہ جانتا ہے کیا. لیکن صرف سمجھانے کے لیے ایک بات کہوں، بتاؤں، ملانے کے لیے، سمجھانے کے لیے. مجھ سے پہلے اس کرسی پہ کون بیٹھا تھا؟ شیر راجستھان. بولو بھائی، ہے کوئی برابری؟ کوئی نہیں. وہ 60 سال کے اوپر کے، میں ان کے بچوں کی طرح. اگر مجھے تحقیق ہوتی تو بتا دو، شاید کوئی پوتا بھی ہوگا میرے برابر کا. ان کے شاگرد مجھ سے بڑی عمر کے ہوں گے، علم ان کا بڑا، تقوی ان کا بڑا، وہ عالم اور بہت چیزیں. لیکن جب میں آیا تو مجھے انہوں نے سمجھانے اپنی کرسی پہ بیٹھے. کیا بات سمجھ میں آئی؟ دو ہی بات ہو سکتی تھی، دو ہی بات. کیا؟ ایک تو یہ کہ یہ بتانا کہ یہ مجھ سے بڑا ہے، اس لیے میں نے اس کے لیے کرسی چھوڑ دی، یہ بتانا. اور یہ ہے نہیں اور ہرگز نہیں ہے، تو پھر یہ بتانا بڑا تو میں ہی ہوں لیکن محبوب میرا یہ اتنا ہے، محبوب میرا اتنا ہے کہ اپنی کرسی پر
मैं इसको बिठा रहा क्या हूँ बिला तौजीह किए तमसील, साहब, बिला सुभान अल्लाह, तमसील, बिला तमसील, करोड़ बार बिला तमसील, सब नफसी नफसी कह रहे हैं। हाय, और हाय। अल्लाह अपने अर्श पर अपने महबूब को बिठा रहा है, अपनी कुर्सी पर अपने महबूब को बिठा रहा है। और इसी पर बस नहीं, महबूब के हाथ में झंडा दिया जा रहा है, उसी को लिवाउल हम्द कहते हैं। बेशक। और फिर महबूब वो झंडा लेकर किसको दे रहे? मौला ये भी का। बड़ी बात है। हाँ। अली, हाय हाय हाय, अली, जंगों में मेरा झंडा तूने पकड़ा है। ओ नंबरदारे नबी, जब जंगों में मेरा झंडा तूने हाथों में था तो आज मकामे महमूद मुझे दिया गया है, लेकिन मेरे पास ये झंडा मेरे सदके में तू लेकर के खड़ा। अब ये महशर हो क्यों रहा है मुल्ला जी? क्यों हो रहा है महशर? इसलिए हो रहा है सबको जमा करके जन्नत और जहन्नम का फैसला तो हमने कर दिया, आखिरी जलसा भी नबी का करेंगे, खुद भी उनकी शान बयान करेंगे, सबसे करवाएंगे, नबियों से करवाएंगे, वलियों से करवाएंगे। हत्ता कि जब अल्लाह उनकी शान बयान करेगा, अंबिया बयान करेंगे, औलिया बयान करेंगे, मोमिन बयान करेंगे, तो काफिर भी सबको देखकर वो भी बोल, कमरे में बैठ के जो गालियां देते हैं ना, वो भी उस दिन बयान करेंगे। कर बयान, ओ यूट्यूब किया पाओ कर बयान, ओ नुत्फे नातकी को आखिरी जलसे में तो तुम्हारे बाप को भी बयान करना पड़ेगा। हर मसलक वाला, हर इलाके वाला, हर फिक्र वाला, हर नजर वाला उनकी शान बयान करेगा और पूरा महशर शान में गूंज जाएगा, गूंज जाएगा। अपने तो बोलेंगे, गैर भी, दूसरे भी बोले, सब शान बयान करेंगे। इसीलिए कहा गया, मेरे उस्ताद ज़मन कहते हैं, फकत फकत अगर उर्दू जिंदा है तो फिर ये फकत भी कोई फकत बयान कर रहा है। फकत आता कहाँ है? फकत आता कहाँ है? हिंदी वालों को सिर्फ इतना समझा दूं, फकत वही बोला जाता है जिसको सिर्फ और ओनली लोग बोलते हैं। ओनली, सिर्फ और ओनली, ओनली फकत, फकत का तर्जुमा ओनली, सिर्फ 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 इसी को कहते हैं शान मुस्तफा। हाय हाय, फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का, सिर्फ ये हम अहले सुन्नत का मसलक है। फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का, क्या कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। खुदा के अर्श पर वो जुलूस फरमा होंगे, खुदा की कुर्सी पर वो जुलूस फरमा होंगे, सब उनकी तरफ निकाल आए होंगे और कह रहे होंगे, हमारी तरफ तवज्जो, हमारी तरफ तवज्जो, हमारी तरफ। मेरे इमाम इस मंजर को बयान करते हैं, ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मक्का तुम्हारे लिए, चुनी न चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में हिजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ, हम आए यहाँ, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ, हम आए यहाँ, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। बेदम नहीं, बड़ी दमदार बात की है। अल्लाह अकबर कहते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं कि वो कहते हैं कि बहुत मज़े में, बहुत खूबसूरत सा आपका कलाम है कि अदम से लाई है, अदम से लाई है हस्ती में, अदम से लाई है हस्ती में आरज़ुए रसूल। कहाँ 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 लिए फिरती है जुस्तजुए रसूल। बलाएं लूँ तेरी ये जज्बे शौक़े सल्ले अला कि आज दामने दिल खिंच रहा है सुए रसूल। हम कहाँ थे, कहाँ थे, कितना लंबा सफ़र किया, एक ही जुस्तजु, एक ही जुस्त, महबूब 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 महबूब। दुनिया में आए, अब यहाँ हो रहा है महबूब महबूब। तो अब कहा, उलमा कह रहे हैं मर जाओगे वो नजर आएंगे, तो अब इंतजार में बैठे हैं। मौत की दुआ तो नहीं कर सकते, लेकिन इंतजार है कब आएगी। तो मौत का इंतजार है कब आए। आ वो दुल्हन का जोड़ा पहनकर, ए मौत आ जब तुझे आना, जब तुझे हुक्म हो। हम तो इंतजार में बैठे और कब्र में जाएंगे, क्या होगा वहां नजर आएंगे।
اسی لیے میں سنیوں کہتا ہوں ہمیں مدینے جانے میں جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ عاشقوں کو مر جانے میں ہوتی ہے کہ مدینے جاؤ تو گنبد نظر آتا ہے، مر جاؤ تو گنبد والا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئے آئے، وہاں سے ہٹانے والے پہرے دار تو ہے لیکن یہاں کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، دیکھنے کا آنکھ پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی رات، قبر کی شب کس گل سے ملاقات کی رات قبر میں لہرائیں گے، تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی طلعت رسول اللہ کی۔ جب دیدار کرا کے سلا دیا جائے گا، آنکھیں بند ہوگی، پھر فرشتہ کہے او اٹھو چلو، جس کو دیکھ کر کے سویا تھا اب وہ محشر میں آ رہا ہے، چلو محشر میں شان دیکھنے کے لیے۔ تو میرے امام کہتے ہیں ہم آئے یہاں یا رسول، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں، ہم آئے یہاں، ہم آئے یہاں، ہم آئے یہاں تمہارے، کوئی کسی کے لیے آیا ہو، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے۔ اس کو یاد رکھنا، اینڈ کروں گا اس پر، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ مرحمتیں، یہ کچی متیں، نہ چھوڑی گتیں نہ اپنی لتیں، قصور کرے اور ان سے بھرے قصور جنا تمہارے لیے۔ جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں فبن، فبن میں دلہن، سزائیں میں پیسے میں یہ امنامہ تمہارے لیے۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ دعویٰ تمہارے لیے۔ صبا وہ چلے، صبا وہ چلے، صبا وہ چلے، کب چلے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لیوا کے تلے، لیوا کے تلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے ہماری زبان تمہاری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شفاعت مصطفیٰ، سب ان کی شان بیان کریں۔ تو جب پہلا جلسہ بھی اللہ کا عظمت رسول پر ہے اور آخری جلسہ بھی عظمت رسول پر ہے تو سنی تو کیوں نمک حلال نہیں ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ پھر تیری بھی ہر محفل، تیری بھی ہر محفل عظمت رسول کی محفل ہونی چاہیے انشاءاللہ۔ سب کا ذکر کرو لیکن حضور۔ اور ایک بات بتاؤں، آئندہ سال جو ربیع الاول شریف آ رہا ہے نا، وہ 1500 سالہ جشن میلاد النبی ہے، یعنی حضور کی ولادت کو 1500 سال سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی سے پلان بناؤ، ہر ہفتہ کوئی ایک دن مقرر کرو اور ہر ہفتے میں ایک دن عظمت رسول کی محفل ہونی چاہیے، انشاءاللہ نعت کی محفل ہونی۔ 1000 مرتبہ درود شریف اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ جب 365 دن کے بعد میلاد کا جشن آئے گا تو 3,65,000 درود آپ حضور پہ بھیج چکے ہوں گے۔ سبحان ہو سکے تو ہر پیر کو روزہ رکھو حضور کی 1500 سالہ جشن کی خوشی کے اندر، تو آپ کے 52 روزے ہو چکے ہوں گے۔ اور اس کے بعد جمعہ علماء ائمہ اپنے اوپر لازم کر لے کہ ہر جمعہ عنوان کوئی بھی ہو، اب ہم پورا سال 1500 سالہ جشن اس طرح منائیں گے کہ عظمت رسول پر ہر جمعہ تقریر کریں گے، اختیارات رسول پر، بچے بچے کو حضور کی عظمت سمجھا دیں۔ میرے بھائیوں اب یاد رکھنا، اب تم اگر نبی کے وفاداروں، بات اینڈ کرو، اتنا عظیم نبی ملا کس کو؟ صرف ہم کو۔ بے شک، بے شک۔ بات ختم، بات ختم ہو رہی ہے، اینڈ ہو رہا ہے، چند منٹ صرف، اگر تھک نہیں گئے تو اتنا کس کو ملا؟ ہم کو، صرف ہم کو، صرف ہم کو، صرف ہم کو۔ آخر آخری نبی کا امتی ہونے میں تھا کیا مزہ کہ مخدوم اشرف جیسا غوث العالم کہتا ہے کہ مجھے ناز ہے تو آخری نبی کے امتی۔ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ۔ نسب پر فخر، ناز نہیں کیا، ناز ایک الگ فخر، فخر کی نسب پہ فخر نہیں، غوثیت پہ فخر نہیں۔ اتنے خوبصورت تھے کہ داڑھی کے بال بھی خوبصورتی کی وجہ سے سرخ تھے۔ سبحان اللہ۔ ساتوں قراتوں پہ حافظ قرآن تھے، بے شک۔ 7 قرات۔ لوگ آج قرات سبا پہ بڑے اچھلتے ہیں، لیکن میرے مخدوم 6 صدیاں پہلے سبحان اللہ، ساتوں قرات کے حافظ تھے۔ اور اس کے بعد دولت مند اتنے کہ پشتینی بادشاہ تھے، میں فرمایا کرتے تھے محمود غزنوی کا خاندان ہمارے خاندان کا غلام تھا۔ بے شک، یہ مخدوم صاحب ہے ہمارے۔ بہرحال، اور اس کے بعد ولیوں کی کائنات میں تابعی کے مقام پر بھی فائز ہے ایک اعتبار سے، ٹھیک ہے، اس کی طرف نہیں جاتا، کسی پہ فخر نہیں۔ فخر کس پر؟ آخری نبی کا امت۔ اس کا مطلب اس میں مزہ کیا ہے؟ مزہ کیا ہے بتاؤں؟ آخری نبی کے ہم امتی ہیں تو حضور سے ہمارا رشتہ اتنا بڑا ہے کہ امتی ہونے کی وجہ سے نبی اپنی جان سے زیادہ ہم سے پیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ کہیں گے اپنی جان سے زیادہ یہ تو کہاں سے لایا؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم سے پہلے عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا ان کو بے چین کر دیتا ہے۔
ہاں تم کہیں رہو وہ بے چین ہوتے ہیں مصیبت میں ہوتے ہو تو اب بس مجھے ایک ہی بات کرنا ہے. اتنا بڑا نبی اللہ نے دے دیا, ہمیں کرنا کیا ہے؟ تقریر تو ہو گئی پوری, لیکن کرنا کیا ہے؟ ایک ہی کام کرنا, ہمیں ان سے وفا کرنا, بس ان سے ایک ہی کام. بہت لمبا چوڑا ٹاسک نہیں دینا آج, ایک ہی کام, یہ سارے کاموں کی جان ہے. کیا؟ ان سے وفا کر. ایک بات بتاؤں, محشر میں ٹھاٹ سے رہو گے, ان سے وفا کر لو. میرے پاس حدیث ہے, میں پڑھ سکتا ہوں, لیکن توجہ آپ کی, بس بات اینڈ ہو رہی ہے, توجہ. پوری تقریر آپ نے توجہ سنی, مجھے بہت دن تک کہ آپ کی محبتیں یاد رہے گی, لیکن توجہ فرمائیں. ایک ہی کام کرنا ہے. کیا؟ ان سے بولے, ان سے کیا کرنا ہے؟ بولو کیا کرنا ہے؟ وفا. محشر میں ٹھاٹ سے رہو گے انشاءاللہ, بہت ٹھاٹ سے رہو گے انشاءاللہ, بہت ٹھاٹ سے. قبر میں ٹھاٹ سے سو گے انشاءاللہ, انشاءاللہ. تمہارا کفن بھی میلا نہیں ہوگا انشاءاللہ. وفا کرو. انشاءاللہ. وفا. کسی نے مجھے کہا کیا تو بولتا ہے, کیا بک رہا ہے, قبر میں بھی کوئی ٹھاٹ سے سوتا ہے؟ میں نے کہا نادان, قرآن کی آیت تجھے نہیں پتا؟ سورۃ الکہف میں, ارے وہ چند نوجوان وفائے عیسیٰ میں غار میں جا کے سو گئے, تو اللہ نے ان کو کتنے ٹھاٹ سے سلایا کہ سورج نکلتے اور ڈوبتے وقت اللہ سورج کا رستہ بدل دیتا ہے. کیوں بدل دیتا ہے؟ سورج نکلے گا تو غار میں روشنی جائے گی تو ان کی نیند میں خلل آئے گا, سورج ڈوبے گا غار میں روشنی جائے گی تو خلل آئے گا. وہ چند جوانوں کے لیے اللہ نے سورج کا رستہ بدل دیا. کس لیے؟ وفائے عیسیٰ میں ایمان بچا کر سو گئے, تو اتنے ٹھاٹ سے سوئے. ارے جو عیسیٰ کی وفا میں غار میں سو جائے تو اس کے اتنے ٹھاٹ ہے, جو جانے عیسیٰ محمد الرسول اللہ کی وفا میں مزار سے سوئے تو اس کے ٹھاٹ کا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مگر کرنا صرف وفا کرنا ہے, وفا کرنا ہے, وفا. آج بتاؤ عہد وفا کرتے ہو؟ وفا. اب وفا کیا چیز ہے؟ آخری بات, وفا کیا چیز ہے؟ گانے سن رہے ہو, اتنا خوبصورت محبوب ملا اور ہیروئن کے اس اترے ہوئے چہرے کا ذکر, ہنسنے کی بات. بولو نا, اور تجھے رب نے بنایا فرصت سے, یہ کس کے لیے پڑھ رہے ہو؟ نعوذ باللہ. کس کے لیے پڑھ رہے ہو؟ وہ چڑیل جو نیند سے اٹھے تو اس کا منہ دیکھنے کے قابل نہ رہے. شرم نہیں آتی تمہیں؟ یہ حضور سے وفا ہے. بتاؤ, تمہاری بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہے, یہ اللہ کے رسول سے وفا ہے؟ تم سود کے حرام دھندے کر رہے ہو, کیا یہ اللہ کے رسول سے وفا ہے؟ بتاؤ, تمہارے موبائل کے اندر کتنی فلمیں ڈاؤن لوڈ کر رکھی ہے, حضور سے وفا. قرآن ڈاؤن لوڈ ہے, فلمیں ڈاؤن لوڈ, یہ حضور سے وفا ہے؟ حضور سے وفا ہے. کتنی لڑکیوں سے تمہارے تعلقات ہیں؟ ہنسنے کی بات, میں گراؤنڈ لیول کا آدمی ہوں, اس لیے گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کرتا ہوں. مجھے اس میں کوئی شرم نہیں آتی کہ میری تقریر پہ کسی کو تبصرہ کیا ہوگا, کہ میں نے سب کی فکر چھوڑ, مجھے ایک ہی فکر ہے, واللہ ورسولہ احق ان یرضوا. بس میرا یار مجھ سے راضی ہو جائے. میں نے طے کر لیا, جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے, جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں. میری زندگی بس ان دو مصروں پر ہو گئی ہے, اب اور نہیں کام جگر ہم کو کسی سے. کیا بات ہے بھائی, اب اور نہیں کام جگر ہم کو کسی سے, کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ. کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ. تو مجھے نہیں پتا آپ کیا تبصرہ کرو گے جودھ پور والوں, لیکن اتنا, کتنی لڑکیوں سے تمہارے تعلق ہے, کتنوں سے آنکھیں لڑا. ہنسنے کی بات نہیں ہے, جتنی مرتبہ تم کسی سے حرام تعلق قائم کرتے ہو اتنی مرتبہ حضور تم سے چہرہ پھیرتے ہیں. اللہ استغفر اللہ. ایسا نبی اللہ نے دیا, ایسا محبوب دیا, اس کے ساتھ یہ بے وفائی کر رہے ہو. اسی دن کے لیے رسول اللہ نے طائف میں پتھر کھائے تھے. اللہ اکبر. ہیرو اگر چائنا ٹوپی فلم میں پہن لے تو تمہیں پہننے میں شرم نہیں ہے, لیکن اسلام پہننے کے لیے کہتا ہے تو تمہیں ٹوپیاں پہننے میں شرم آتی. ہیرو اگر پرنس داڑھی رکھ لے تو تمہیں رکھنے میں شرم نہیں آتی. اسلام داڑھی رکھنے کے لیے کہتا ہے تو یہ حضور سے وفا ہے. کتنی مرتبہ موبائل کھولتے ہو, فیس بک دیکھتے ہو, یوٹیوب دیکھتے ہو, قرآن کتنی مرتبہ اٹھا کر دیکھتے ہو. قرآن کو چھوڑ دینے والوں سن لو,
जिस दिन क़यामत के दिन मेरे नबी की शान में वो जलसा मुनक्किद होगा, आका फरमाते हैं उसी दिन मैं उन लोगों की शिकायत करूंगा, अल्लाह मेरी कौम ने कुरान छोड़ दिया था। जिसकी शिकायत शाफ़ी यौमुन नुशूर करेंगे उसे कौन बख्शवाएगा? आज तुम कमा नहीं रहे हो, काम धंधा नहीं कर रहे हो, इधर रात को बैठ उधर दिन को बैठ, इसके साथ दोस्ती उसके साथ दोस्ती है, इसके ओटे पे बैठ उसके ओटे पे बैठ, मोबाइल से तो ऐसा, बीवी से जो ताल्लुक नहीं वो मोबाइल से, मस्जिद में भी हाथ में मोबाइल, महफिलों में भी हाथ में मोबाइल, घर में भी हाथ मोबाइल मोबाइल मोबाइल, और क्या रखा, काम धंधा नहीं कर रहे हो। उसका नतीजा क्या हो रहा है? तुम्हारी बहनें किसी के यहाँ काम के लिए जा रही है, काम धंधा नहीं कर रहे हो, तुम्हारी बीवियां, मैंने इससे पहले भी ये रोना रोया था इसी जोधपुर में, निकाह में फिर रहे हो। नतीजा क्या है? बल्कि अब तो ये है, दुश्मनाने दीन ने दुनिया में मंसूबा बनाया है कि मुस्लिम लड़के काम धंधा ना करें, मैं एक जहन दो, ये सब रिकाह में फिरें। नतीजा क्या होगा? जब ये काम नहीं करेंगे तो इनकी औरतें कर्जे मांगेगी लोगों से, इनको खूब कर्जे दे, तहरीक चली है तहरीक। तुम कहां हो? तुम कहां हो मेरे भाइयों? सिर्फ एक दो चैलेंजेस नहीं है, हमें पूरा माशरा जल रहा है, बहुत चैलेंजेस। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के औकाबो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के शाहीनों, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के जवानों और रसूलुल्लाह का नाम लेने वालों, और तुम किस खाबे खरगोश में हो, किस गंदगी में पड़े हो। दुनिया सदियों पहले प्लानिंग कर चुकी तुम्हारी बेटियों की आबरू लूटने का, और कैसे कैसे, कभी कॉलेजों में अपने लड़कों को भेजकर अफेयर, कभी कर्जे देकर तुम्हारी बेटियों को, औरतों को मजबूर करके उनको जिना के अड्डों तक लाना, कभी ब्यूटी पार्लरों के जरिए से तुम्हारी बेटियों को जिना के अड्डों तक लाना। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? रात के 3-3, 4-4 बजे तक जगते हो, काम धंधा नहीं करते, तुफ है ऐसे जवानों की जिंदगी पर। हम कुत्ता बिल्ली नहीं है, हम कौवा और चील नहीं है। इकबाल ने रसूलुल्लाह के उम्मतियों को उकाब कहा, उकाब। मेरा उन्वान ये नहीं है, लेकिन बात दिल के दर्द की कह जाता हूं। अब तक मैंने आपके दिए हुए उन्वान पे गुफ्तगू की है, लेकिन मेरे भी दिल का दर्द सुनो। तुम उकाब उकाब, और उकाब की शान ये है कि उकाब किसी का किया हुआ शिकार नहीं खाता, और वो उकाब तो जंगल का उकाब है, और तुम तो मदीने मुनव्वरा के उकाब हो। तुम लोगों के टुकड़ों में पल रहे हो, और फिर पता नहीं कि जालिम ने तुम्हें ये सबक सिखाया। हुजूर तो बड़े गरीब थे, बड़े मुफलिस थे। जालिमो, हुजूर गरीब कभी नहीं, पूरा खानदान हुजूर का कभी गरीब नहीं रहा है। आओ बैठो बात करो, क्या पकते हो? हुजूर का खानदान, उनके परदादा, उनका नाम अम्र या उमर है, उनको हाशिम क्यों कहते? क्यों कहते हाशिम? हाशिम कोई नाम नहीं होता, हाशिम का मतलब होता है टुकड़े करने वाला, रोटी के टुकड़े करने वाला। राजस्थान वाले कहते हैं चूरमा बनाने वाला है रोटी। क्यों उनका नाम हाशिम है? जब मक्के में कहत पड़ा तो हजरत अम्र या उमर मुल्क शाम तक गए, और वहां से पनीर, घी, आटा, जौ खरीद कर लाए, और इतना खरीद करके लाए कि मीलों तक उनके ऊंटों की कतार लगी थी। और जब तक कहत रहा कहत, ऊंट ज़बा करते थे, उसका सालन बनाते थे, और उसमें रोटी चूर चूर कर डालते थे, और पूरे मक्का को खिलाते थे। तो उसी अम्र या उमर को रोटी चूर चूर कर खिलाने की वजह से दुनिया ने उनको हाशिम कह के पुकारना शुरू किया। अरे मक्के वाले जब रोटी के टुकड़े के मोहताज हो जाते थे, तब मेरे नबी के परदादा उनको अपने टुकड़ों पर पालते थे। पता चला टुकड़ों पे पलना नबी वालों की शान नहीं है, टुकड़ों पर पालना नबी वालों की शान। वाह वाह। हैं? फिर उसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब का दौर आया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का दौर आया। पता है, अगर जी जी, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का, यह भी अजमत रसूल है। अब्दुल मुत्तलिब का दौर आया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब, उनका असल नाम शैबा है, और उनको शैबतुल हम्द कहते हैं। इतने खूबसूरत थे अब्दुल मुत्तलिब के पैदा हुए तो चंद बाल सर पे सफेद थे, इसलिए उनका नाम रखा शैबा, बूढ़ा। और शैबतुल हम्द इसलिए रखा, जो देखता कहता सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत है, अल्लाह की हम्द करता, उनको देख करके इतने खूबसूरत थे। तो जब अबरहा के लोग जानवर चुरा कर ले गए, उठा कर ले गए,
تو حضرت عبد المطلب نے نفیل سے کہا جو آپ کا دوست تھا، نفیل کا دوست تھا انیس، انیس جو تھا نفیل کا دوست انیس تھا، اور انیس جو تھا وہ محمود ہاتھی کو کنٹرول کرتا تھا، اور محمود ہاتھی صرف انیس سے کنٹرول ہوتا تھا، اور انیس محمود ہاتھی کو جو کنٹرول کرتا تھا وہ محمود ہاتھی ابرہا کا خاص اور مخصوص ہاتھی تھا، اس کو انیس کے سوا کوئی کنٹرول نہیں کرتا تھا۔ نفیل نے کہا انیس تیرے تعلقات ابرہا سے بہت اچھے ہیں، عبد المطلب کو ملا دے جا کر کے۔ اب انیس جا کر کے عبد المطلب کا تعارف، سرکار عبد المطلب کا تعارف، حضرت عبد المطلب کا تعارف ابرہا سے کیا کرتا ہے پتہ ہے؟ دو جملوں میں سن لے، کہتا او ابرہا ایک خوبصورت آدمی ہے جو پورے مکہ میں سب سے مالدار ہے، وہ کعبے کا متولی ہے، اس کا دسترخوان 24 گھنٹہ بچھا رہتا ہے، انسان تو انسان ہے، جانور اور پرندوں کو بھی وہ اپنے دسترخوان پہ کھلاتا ہے، کیا تو اس سے ملاقات کرے گا؟ کیا تو اس سے ملاقات کرے گا؟ تو ابرہا نے کہا بالکل کروں گا۔ حضرت عبد المطلب آئے تو محمود نے دونوں گھٹنے ٹیک دی، ہاتھی نے بڑا متاثر ہوا ابرہا، اور ابرہا اپنے تخت سے اتر آیا، قالین پر سرکار عبد المطلب کے ساتھ بیٹھا۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا میرے جانور، توجہ توجہ، کیا میرے جانور تیرے آدمی چرا لے گئے، میں جانور چھڑانے آیا ہوں۔ اس نے گفتگو کا رخ بدلنا چاہا، کہا آپ نے بڑی ہلکی بات کہہ دی۔ کہا کیا؟ کہا کہ میں تو سوچا تھا کعبے پہ بات کریں گے، کیا آپ کو پتہ نہیں میں کعبہ توڑنے آیا ہوں؟ فرمایا جانور میرے ہیں، توجہ توجہ، جانور میرے، جانور میں پتہ چلا عبد المطلب سردار ہونے کی وجہ سے دوسروں کی وکالت کرنے نہیں آئے تھے، اپنے جانور چھڑانے آئے تھے اپنے۔ پتہ نہیں لوگ کیسے کہتے ہیں حضور کو تو کوئی دودھ پلانے والی دایا لے نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ حضور بڑے غریب تھے، بڑے غریب تھے۔ میں نے کہا 55 دن پہلے ابرہا کے پاس جا کے کہہ رہے ہیں میرے جانور چھوڑ دے، تو 55 دن میں کون سی سونامی آ گئی تھی، کون سا زلزلہ آ گیا تھا کہ سارے جانور ختم ہو گئے اچانک؟ 55 ہی دن کے بعد کی بات ہے بھائیو۔ عبد المطلب کہتے ہیں میرے جانور، جس میں 100 اونٹ، 100 اونٹ۔ یہ آپ اگر کوئی محفل میں کہے میرے 50 روپے چوری ہو گئے تو بتاؤ آپ اندازہ کریں گے نا کہ اس کے 50 روپے جیب میں رکھ کے پھرتا ہے وہ کتنا مالدار ہوگا؟ اور کوئی کہے 50,000 میرے گم ہو گئے تو اندازہ ہوگا نا کتنا مالدار ہے۔ جو 50,000 جیب میں رکھ کے پھرتا وہ کتنا مالدار ہوگا؟ بھائیو جس کے 100 اونٹ چوری ہوتے ہیں اس کے بارے میں بندے کتنے ہوں گے؟ اندازہ تو فرمائے نا کتنے بندے ہوں گے؟ اور پھر آپ کو بتاؤں سرکار عبد المطلب نے سرکار عبداللہ کا ولیمہ کیا تو پورے مکے کو بکریاں ذبح کر کے دعوت میں کھلایا، اور جب حضور کا عقیقہ کیا تو 1000 لوگوں کی دعوت کی۔ یہ کوئی غریب مفلس لوگ کر سکتے ہیں؟ تو حضور کے پردادا بھی مالدار، حضور کے دادا بھی مالدار، حضور خود بھی اتنے مالدار تھے، اتنے مالدار کہ غریبوں کے یتیموں کے پیٹ حضور پالتے تھے۔ ہاں کچھ دن حالات بگڑے کیا کہوں، استغفر اللہ، اس پہ کیا کہوں، معاشی طور پہ حالات بدلے، وہاں کوئی چیز نہیں بگڑتی، ہر چیز وہاں جا کے سنورتی۔ بے شک